السلام علیکم ناظرین، میں آج عربک گرامر کا اگلا لیکچر لے کر حافظ محبوب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو اسم، فعل اور حرف کے بارے میں بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ اسماء اشارہ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ دیکھیں، جو عربی گرامر ہے جو ٹپیکلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ اتنی مشکل اور اس قدر ادق طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ یقین جانیے کہ ایک عام آدمی کیا، ایک اچھا خاصا جو عربی دان آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے ایک مرتبہ تنگ سا آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ کتنی مشکل ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ اسلامک گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کے ساتھ جڑے رہے، اس کو سبسکرائب کیا، اس کے بیل آئیکن کو پریس کیا اور اس کی ہر ویڈیو کو آپ دیکھتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ میں بالکل آپ کو اس طرح سے لے کر چلوں گا کہ جس طرح سے چھٹی جماعت کے بچوں کو انگریزی وہ دس اور دیٹ کی صورت میں پڑھائی جاتی ہے اور وہ جملے بھی بنانے لگتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ آج جو ہے میں آپ کو کچھ اسماء اشارہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اب آپ کہیں گے کہ اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء اشارہ یہ ہوتے ہیں کہ جس لفظ کے ساتھ ہم کسی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں، یعنی دس اور دیٹ، ٹھیک؟ جیسے دس کی جمع دیز ہوتی ہے، یا انگریزی کے اندر دیٹ کو دوز بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے میں اس طرف آپ کو لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ عربی کے اندر بیسیکلی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ھذا۔ یہ اکثر دوست اس کو جانتے بھی ہوں گے، یہ بڑا عام سا لفظ ہے۔ تو ھذا یہ اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی اگر آپ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو آپ ھذا سے کریں گے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ۔ جی ہاں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شخص کھڑا ہے تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا رجل، یا مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے ھذا قلم، کہ یہ قلم ہے، ٹھیک؟ اچھا، یہاں تھوڑا سا اسی ھذا کے حوالے سے یعنی آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کے معنی میں ہے، یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں قلم ہو تو آپ کہیں گے ھذا قلم۔ اچھا، یہاں دو باتیں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ھذا ہے، ایک تو یہ کہ ایک کے لیے ہے۔ جی ہاں، ہم اردو کے اندر یہ کا لفظ جو ہے ایک ہو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ، اگر دو ہو، مثال کے طور پر یہ کتاب بری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ میں دو کتابیں ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ دو کتابیں جو ہیں یہ اچھی ہیں یا بری ہیں۔ اگر بہت ساری کتابیں جو ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہوں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہنا چاہتے ہوں، تو تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ کتابیں جو ہیں ایسی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اردو کے اندر صرف ایک لفظ یہ ہے، جبکہ انگریزی کے اندر جو ہے وہ دو لفظ ہیں کہ دس اور دیز، ٹھیک؟ یعنی ایک کے لیے ہم دس کہتے ہیں، زیادہ کے لیے دیز کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر یاد رکھیے گا اس حوالے سے تین لفظ ہیں۔ تو جب ہم ھذا کہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ساتھ میں ایک چیز شامل ہے، یعنی ھذا کے ساتھ ہم جو اشارہ کریں گے کسی چیز کی طرف تو اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ ایک ہونی چاہیے اور ایک وہ مذکر بھی ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا ھذا قلم، تو میں نے ھذا قلم اس لیے کہا کہ یہ قلم جو ہے مذکر بھی ہے، مؤنث نہیں ہے، نیز یہ ایک ہے، ٹھیک؟ اور اگر مثال کے طور پر میرے سامنے دو قلم آ جائیں، میرے ہاتھ میں جو ہے دو قلم ہوں، ٹھیک، دو پین ہوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر میں کہوں گا ھذان قلمان۔ جی ہاں، ھذان قلمان۔ تو دو کے لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ بدل جائے گا، ھذا کی بجائے ھذان ہو جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات یہ ھذان جو ہے یہ ھذین میں بھی بدل جاتا ہے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہاں
حاضان اور حاضین یہ بالکل ایگزیکٹ، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کے اندر معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ البتہ جو ہے اس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ کہیں حاضان بولتے ہیں اور کہیں حاضین بولتے ہیں۔ یہ کیوں ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں اور وہ دونوں مذکر ہوں، ٹھیک، اور قریب ہوں، تو پھر ہم حاضہ کی بجائے حاضان یا حاضین کہیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قلم کی بجائے قلمان یا قلمین کہیں گے، اور اس کا فرق یوں رکھیں گے کہ اگر حاضان کہیں گے تو ساتھ میں قلمان کہیں گے، اسی طرح سے اگر حاضین کہیں گے تو اس کے ساتھ قلمین کہیں گے، قلمین کہیں گے۔ آپ نے وہ نماز جنازہ کا اعلان سنا ہوگا بہت دفعہ کہ فلاں صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے جنازہ میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو یہ دارین جو ہے اصل میں داران ہے، دار کہتے ہیں ایک گھر کو اور داران دو گھروں کو۔ عربی کے اندر یاد رکھیے گا، ابھی سے سمجھ لیں کہ باقی زبانیں جو ہیں، ہماری اردو ہو گئی یا فارسی ہے یا انگریزی ہے یا اور دیگر زبانیں ہیں، ان میں عام طور پر واحد اور جمع کا ہی جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، یعنی دو لفظ ہوتے ہیں، یا واحد ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے، عربی کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ دو، یعنی عربی کے اندر ہمیشہ جو ہے پہلے واحد، اس کے بعد ڈائریکٹ جمع نہیں، بلکہ درمیان میں وہ دو کے لیے جو ہے الگ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے قلمان یعنی دو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے جنازہ میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں، تو اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے داران، دار ایک گھر اور داران دو گھر، یعنی ایک دار الدنیا اور دوسرا دار الاخرہ، تو دونوں کو ملا کر کہا گیا داران۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قلمان اور قلمین میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح سے داران اور دارین میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے، امید ہے اس سے جو ہے آپ کو اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو حاضان قلمان یا حاضین قلمین ایک ہی بات ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ حاضان قلمان یہ دو قلم ہیں، یا حاضین قلمین یہ دو قلم ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کر، معنوی طور پر کوئی فرق نہیں، صرف طریقے استعمال کا فرق ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ واحد جمع اور واحد تثنیہ اور جمع، ہم نے حاضہ کا جو ہے واحد بھی کر لیا، مذکر، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ مذکر حاضہ، یعنی اس میں اشارہ قریب ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے، اور ہم نے اس میں اشارہ قریب کا تثنیہ بھی کر لیا جو کہ حاضان یا حاضین ہے۔ اس کے بعد ہا اولائے یاد رکھیے گا، ہا اولائے یہ بھی جو ہے جمع کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ جب جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو پھر وہ جمع ہوگا، جیسے ہا اولائے اقلام، یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں کئی کلمے ہیں، بہت ساری کلمے ہیں، یعنی دو سے زیادہ ہیں، ٹھیک، اور جب دو سے زیادہ ہوں گی تو وہ کئی ہو جائیں گی، تو آپ ان کی طرف اشارہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر آپ ہا اولائے، یعنی چونکہ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم بھی نہیں کہ آپ حاضہ کہتے، دو بھی نہیں ہے کہ آپ حاضان یا حاضین کہتے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں دو سے زائد کلمے ہیں، اس لیے آپ اب کیا کہیں گے؟ ہا اولائے کہیں گے۔ اور آگے چونکہ ایک سے زائد کلمے ہیں، دو سے بھی زائد ہیں، لہذا نہ قلم کہیں گے، نہ اقلام کہیں، نہ ہی قلمان کہیں گے، بلکہ اقلام کہیں گے۔ جی ہاں، پھر اقلام یعنی بہت ساری جو ہے میرے ہاتھ میں کلمے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو جو ہے اس میں اشارہ قریب حاضہ جو ہے اس کی بحث کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حاضہ حاضان ہا اولائے یا حاضہ حاضین ہا اولائے ایک ہی بات ہے۔ تو ان تین الفاظ کو جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یہ ہم نے جو ہے اس میں اشارہ مذکر کے بارے میں پڑھا، اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا جو ہے مؤنث اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے آپ کے ساتھ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔